الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. مہینہ ہے جمادی الاخری کا، جس کو آپ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، اور اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال. ہم ہر سال خلفائے راشدین کے ایام میں ان کا ذکر برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. مسلسل تفسیر میں آپ نے سورۃ الحج تک کی تفسیر کا بیان اب تک سنا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اب تک جتنا بیان ہوا اللہ تعالی قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے، اور قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل کرنے کا جو یہ سلسلہ جاری ہے اللہ اس کو پورا فرمائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں. ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئے. محبت والے، ایمان والے، شان والے آج بھی ان کے جلوے دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ نہیں ہیں. وہ یقیناً زندہ ہے. ہمیں ان کی زندگی میں کوئی شک شبہ نہیں. برزخی حیات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ایمان والوں کو بھی حاصل ہے. میں برزخی حیات نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقی حیات کہہ رہا ہوں، جسمانی حیات. صرف سبز گنبد کا ان پر پردہ آ گیا ہے. اللہ تعالی کی عطا سے وہ زندہ ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت کی حقیقت ان پر پوری ہوئی ایک لمحے کو، مگر ان کی حیات میں فرق نہیں آیا. ان کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے. کنیت پکارا جانے والا نام ابو بکر، لقب الصدیق اور العتیق، یہ دو ان کے القاب ہیں. ان کے والد کا نام عثمان ہے. کنیت ابی قحافہ. ہجرت سے 51 برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. گنتی، ظاہری گنتی کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.25 سال ان کی عمر کم ہے. اگر قرابت داری دیکھی جائے تو قریشی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، باپوں کے ناموں میں آگے جا کر ان کے دادا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آگے جا کر ایک ہو جاتے. قرابت بھی ہے، خاندان قبیلے کے لحاظ سے بتا چکا. 10 برس کی عمر تھی حضرت ابو بکر کی. ایک قافلہ روانہ ہوا تجارت کے لیے ملک شام کی طرف. اس قافلے میں مکہ میں رہنے والے تاجر حضرات روانہ ہوئے. اس قافلے میں حضرت ابو بکر کے والد، جن کا نام عثمان ابو قحافہ، وہ بھی جا رہے تھے. حضرت ابو بکر کی عمر 10 برس تھی، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ
تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ بھی سفر میں جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پکڑ لیے، فرمایا مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میری تو ماں بھی نہیں، میرا تو باپ بھی نہیں۔ چچا نے یہ بات سن کر رشتے کے حوالے سے اپنے بھتیجے کا دل رکھا اور ساتھ لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر شریف 12 برس اور کچھ ماہ۔ قافلہ چلتا ہے، راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا، کلیسا، عبادت خانہ، معبد، وہاں کا راہب جس کو پادری کہتے ہیں آپ لوگ، اپنی اس عمارت میں سے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر پڑی کہ بادل کا ایک ٹکڑا ایک نوجوان پر سایہ کر رہا، باقی سب پر دھوپ ہے، لیکن اس نوجوان پر بادل سایہ کر رہا۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو وہ اپنی اس عمارت سے باہر نکلا۔ وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس نے نبی آخر الزمان، آخری نبی کی نشانیاں آسمانی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ اس کو شوق ہوا، وہ باہر نکلا، قافلے کے قریب آیا۔ کون لوگ ہو تم؟ کہا جی ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، قریشی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ملک شام، تجارت کے لیے جا رہے۔ تھوڑی دور جاؤ گے، جا کے کہیں نہ کہیں رکو گے، یہاں ٹھہر جاؤ۔ سنو، میں تم سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بڑے حیران ہوئے، ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں سے گزرے ہیں، اس نے پوچھا تک نہیں، آج خود آیا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے، رک جاؤ، عمارت بھی ہے، پانی بھی ملے گا۔ سب اپنی سواریوں سے اترے، جتنے درخت تھے سایہ دار، سب نے ان کا سہارا لیا، جلدی سے اس طرف چلے گئے۔ ایک درخت تھا جس کی شاخیں اونچی تھیں اور اس کے نیچے سایہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے قریب آ کر بیٹھے۔ اس درخت کی وہ اتنی بلند شاخیں جھک کر نبی پر آ گئیں، انہوں نے سایہ کر دیا۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا، وہ قریب آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ یہ نوجوان کون ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے اپنی زبان میں اسی طرح کہا۔ ابو طالب قریب تھے، کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا چلو یہاں بیٹھنے کی بجائے اندر چلو، عمارت ہے، سایہ ہے، ٹھنڈک ہے، یہاں نہ بیٹھو، چلو۔ سب اندر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھے رہے۔ اس نے دیکھا میں نے جس کی خاطر ان سب کی دعوت کی ہے وہی نہیں آیا۔
تو اس نے پوچھا کوئی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا سب آ گئے ہیں، صرف ایک نوجوان، ایک لڑکا سامان کے لیے بیٹھا ہے۔ فرمایا انہوں نے جو جواب دیا وہ یہی۔ راہب کہنے لگا سامان کے پاس میرے آدمی بیٹھ جائیں گے، تم اس کو بھی بلا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ راہب نظریں جمائے حضور کو دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتی نہیں۔ آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا۔ کھانا شروع ہوا تو سب کھانے پر لپک پڑے، آپ کی زبان میں کہوں ٹوٹ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام سے لقمہ لیتے ہیں اور دیر تک چباتے ہیں، دوسرے اتنی دیر میں 5 لقمے لے رہے ہیں۔ وہ یہ بھی منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ کم کھا رہے ہیں۔ کھانا جب ختم ہوا، لوگ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے، راہب حضور کے قریب آ گیا۔ میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، جو بولنا سچ بولنا۔ یہ بڑے بڑے بتوں کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی قسم نہ دے، میں ان سے بہت دشمنی رکھتا ہوں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ظاہری طور پر عمر کتنی ہے؟ 12 برس، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے ان بتوں کی قسم نہ دے، میں ان کو بہت دشمن رکھتا ہوں۔ اندازہ کیجئے، اس نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ فرمایا اب ٹھیک ہے، لیکن سن لے میں جھوٹ بولتا ہی نہیں، سچ کے سوا میں کچھ بولتا نہیں۔ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے نام پوچھا، آپ نے بتایا۔ اس نے کہا یہ جو تمہاری آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، سفر کی وجہ سے ہیں یا ہمیشہ رہتے ہیں؟ فرمایا ہمیشہ رہتے ہیں۔ نیند کیسی آتی ہے؟ بے ہوش ہو کے سوتے ہیں یا؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس نے کہا میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے مگر اس کو اجازت دی۔ قمیص ہٹائی، وہ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ان ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ابو طالب اور دوسرے آ گئے۔ راہب صاحب کیا بات ہے؟ ہم جب سے آئے ہیں آپ کی نظریں اس نوجوان سے نہیں ہٹ رہی، اب آپ اس کے کپڑے بھی ہٹا کے اس کو دیکھ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کون ہے؟ ابو طالب پھر آگے بڑھے، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم اونچی غلط کہتے ہو، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا میں چچا ہوں۔ اس نے کہا اب ٹھیک ہے، سنو، تم جب آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر بادل سایہ کر رہے تھے، پھر یہ اس درخت کے قریب آ کے بیٹھا ہے جس درخت کے قریب نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ تم نے دیکھا ہوگا اس کی شاخیں بھی اس پر جھک آئی تھیں۔ میں اس وقت سے جو اس کو دیکھ رہا ہوں، میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، یہ اس امت کا نبی ہے۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ملک شام۔ اس نے کہا جس طرح میں نے ان کو نشانیوں سے پہچان لیا ہے، ملک شام والے یہودی پہچان لیں گے۔
اور ہو سکتا ہے اس کو تنگ کریں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو ملک شام نہ لے کر جاؤ۔ کتابوں میں ہے 2 روایتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس تشریف لے آئے، اور بعض کتابوں میں ہے آپ سفر کر کے، پورا سفر کر کے آئے۔ یہ سارا ماجرا حضرت ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے، اسی سفر میں تھے نا، ساتھ تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ایمان لا کر کیا کہا؟ آپ تو آج کہہ رہے ہیں، میں اس وقت سے آپ کو نبی مانتا ہوں جب اس راہب نے خبر دی تھی۔ اللہ میں تو انتظار کر رہا تھا کب آپ اعلان کریں، کب میں ایمان لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کسی پر اپنی نبوت کو پیش کیا، جس کسی کو کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی سوال کیا، کوئی معجزہ، کوئی دلیل مانگی، مگر ایک ابو بکر ہے، میں نے کہا اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے آزاد مرد ہیں۔